نہیں یاد رہ سکتی. اگر ساری تقریر تو زبانی یاد نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں. اگر تو واقعی سچا امتی ہے، میں مسجد اندر تھوڑے سامنے بابوزو حاضر بیٹھا ہاں، اللہ نو گواہ بنا کے کہہ رہا ہاں، اگر تیرا ایمان اور عقیدہ پیغمبر دی نبوت اور ختم نبوت اور آپ دی زبان تے ہے، ساری تقریر بے شک یاد نہ کر، صرف ایک حدیث جو میں بیان کرنے لگا اسی حدیث تے غور کر لینا گھر جا کر کے، تو پیغمبر دی حدیث دی صداقت نو پا لے گا. فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی، اللہ دی زمین تے مرد کم ہو جان گے، عورتاں زیادہ ہو جان گیاں. تینوں نہیں ضرورت محلے دی آبادی گنن دی، تینوں نہیں ضرورت جناب تحصیل دی آبادی گنن دی، تینوں نہیں ضرورت جناب ضلع دی مردم شماری کرن دی، یہ پورے پاکستان یا پوری دنیا دی مردم شماری کرن دی. جا اپنے گھر جا کر کے بیٹھ جا چارپائی تھے اور اپنی انگلیاں دے اوپر اپنے ہی خاندان دے مرد بھی گن لے، عورتاں بھی گن لے، تو پیغمبر دی حدیث دی صداقت تک پہنچ جائے گا. گھر جا کر کے اپنے گھر اندر بیٹھ کے اپنی انگلیاں سے اپنے ہی رشتہ دار ماموں دے بیٹھے، چاچوؤں دے بیٹھے، خالاماں دے بیٹھے، جو تیرے متعلقہ فیملی ممبر میں جو تیرا قبیلہ ہے، اس قبیلے دے مرد بھی گن لے، اس قبیلے دی عورتاں بھی گن لے، تو پیغمبر دی حدیث دی صداقت تک پہنچ جائے گا. فرمایا جے تو قیامت بالکل قریب آ جائے گی، اللہ دی زمین تے ایسی عورتاں ظاہر ہوں گیاں، ایسی عورتاں پیدا ہو جان گیاں جو لباس پہنن دے باوجود ننگیاں ہوں گیاں، برنا ہوں گیاں. ایسی عورتاں جو لباس کے باوجود برنا اور ننگیاں ہوں گیاں. 3 معنی محدثین کرام نے اس ایک حدیث سے بیان کی تھے. پہلا معنی، عورت لباس کے باوجود ننگی ہوئے گی. فرمایا عورت کا لباس جڑا ہے نا وہ اتنا شارٹ کٹ ہو جائے گا، عورت کا لباس اتنا شارٹ کٹ ہو جائے گا کہ اس کے پردے دے اعضاء نہیں چھپن گے. آج عورتوں دے چہرے ننگے نے، عورتوں دے بازو ننگے نے، عورتوں دے پاؤ ننگے نے. میں تے حدیث اندر پڑھے ہے غزوہ احد والے دن، جس دن احد کا میدان سجیا سی، مشرکین دوڑ گئے سن. صحابی رسول بیان کر دے لے جدو مشرک دوڑے سن احد دے میدان دے وچوں، جدو مشرک دوڑے سن احد دے مارکے دے وچوں، انہاں دے نال عورتاں بھی سن. دوڑن دی وجہ تو مشرکین دیاں عورتاں دیاں پنڈلیاں زہر ہو گئیاں سن. اس زمانے کی عورتیں بھی اپنے پاؤں چھپایا کرتی تھیں. آج کے زمانے کی مسلمان عورتیں اپنے پاؤں ننگے رکھتی ہیں. اس زمانے میں کافروں کی عورتیں ان کے پاؤں ننگے نہیں ہوتے تھے. صحابی بیان کرتا ہے میدان جنگ اندر عورتاں دوڑیاں نے، دوڑن دی وجہ تو انہوں نے پاؤں سنو نظر آ گئے. عورت آئی محبوب تھی نماز واسطے آنے اسی عورتاں کٹھیوں کر کے نماز پڑھنا نہیں آوا. تو آنا حکم ہے کہ عورت اپنا پردہ، اپنی چادر 1 یا 1.5 بلشت نیچے رکھے، اپنے پاؤں تو. اللہ دے نبی علیہ السلام جی نماز پڑھنی ہوتی ہے، رستے چ بعد اوقات بارش آ جاتی ہے کہ پانی کھڑا ہوتا ہے. ہوں پانی پلیت گندا پانی، اگر سارا کپڑا اس پانی نہ لگے گا تو کپڑا تو پلیت ہو جائے گا. پلیت کپڑے چ نماز نہیں ہوتی. سن کی حکم ہے جدو ایسی کوئی نوبت آ جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے، موقع آ جائے جہاں پر پانی ہو، ہم اپنی چادریں اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیا کریں. محبوب کائنات فرماتے رہے نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی عورت کا پاؤں ننگا ہو جائے. فرمایا نہیں اجازت، گندا ہو جائے کپڑا، ہو جائے پلیت ہوتا ہے، ہو جائے. اگے جا کے خشک مٹی آئے گی، گیلی مٹی نہ لگ کے کپڑا پلیت ہو جائے گا، خشک مٹی نہ لگ کے کپڑا پاک ہو جائے گا. میں محمد مصطفیٰ کپڑا اٹھان کی اجازت نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. عورتاں لباس کے باوجود ننگیاں ہوں گیاں.
دوسرا معنی اس حدیث دا عورت دا لباس اتنا سخت ہوئے گا، اتنا ٹائٹ ہوئے گا، وہ دے جسم دی ساخت واضح ہوئے گی۔ تیسرا معنی اس حدیث دا عورت دا لباس اتنا باریک ہوئے گا، وہ اس دا جسم جھلک ماردا ہوئے گا۔ اللہ کی قسم ہمیں تو لڑائیوں سے ہی نجات نہیں ہے، ہمیں تو جھگڑوں سے ہی فراغت نہیں ہے۔ تمہیں کیا خبر قیامت کے کتنے فتنے ہیں؟ اتنے ہمارے سر کے اوپر بال نہیں ہے جتنے قیامت کے فتنے۔ اللہ کی قسم اتنے سر تے بال نہیں جتنے قیامت کے فتنے نے۔ ایمان کی خیر مناؤ، ایمان کی سلامتی تلاش کرو، ایمان کی خبر لو، اپنے ایمان کو چیک کرو، کس مقام پہ کھڑے ہو، کہیں کسی فتنے کا شکار تو نہیں ہو گئے۔